اللہ نے فرمایا جب یہ پاکی حاصل کر لیں تو جس جگہ کے آنے کا حکم اللہ نے دیا آپ ان سے وہاں کیا ہے ان سے نفع حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گندگی کو چھوڑ دو. آگے وہ کیا ہے, آگے اللہ نے اگلی آیت کیا فرمائی, نساؤکم حرث لکم. میرے بھائی توجہ سے سنیں, یہ ہمارے شادی شدہ جو ہے نا نئے لڑکے, ان کو ان کے دوست الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. ان کو بس کہہ دو فنکشن ٹائٹ قسم کا کروا دو, مائیکل جیکسن پوری رات بن جائے, بندر کی طرح ناچنا شروع کروا دو, یہ سارا کریں گے. بھائی جو مین باتیں کچھ پتہ نہیں ہے بیچاروں کو. تو یہ سائڈر مائڈر جو ہوتے ہیں نا, یہ صرف پہلے دن کے لیے نا اپنا روب دکھانے کے لیے, تاکہ میری ڈگڈگی پر یہ ناچتا رہے, کم از کم کوئی تو ناچے میرے ہاتھ میں پہلے دن, اور اگلے دن اس کو بھی لفٹ نہیں کرائی جاتی ہے. اس لیے بھائی یہ مسئلے سنیں, ہم سے شیئر کیا کریں. اکیلے میں آئے آپ کے خادم میں ہم, آپ گھبرائے نہیں, ہمارے کو سینگ نہیں نکلے ہوں, آئے ہمارے پاس سروس روم میں اثر کے بعد. نساؤکم حرث لکم, اللہ فرماتے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم, اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جس طرح چاہو. وقدموا لانفسکم, لیکن یہ نہیں زندگی صرف خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں. وقدموا لانفسکم, آگے بھی کچھ بھیجو اپنے لیے. اور واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا انکم ملاقوہ, وہ جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے. لہذا اپنی خواہشات ساری زندگی پورا ہی نہیں کرو, کچھ آگے کے لیے بھی تو ذخیرہ چھوڑو. اب تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. میرے محترم غور سے سنیں, آج کوئی اشکال نہیں کرنا کہ آج آپ کیسی باتیں ایبیوز باتیں کر رہے ہو. میرے محترم خفیہ طریقے سے باقاعدہ بعض مستورات نے بھی یہ مسئلے پوچھے ہیں, اپنے شوہروں سے ڈرتی ہیں وہ کہ جی ہمارے ساتھ کیا کریں, ہم بیویاں مجبور ہیں, کیا کریں, نہ انکار کریں تو ہمیں طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے ظالم. اور یہ جرم اتنا خطرناک ہے, اس کے لیے کوڑے کافی نہیں, اس ظالم کو پہاڑ سے نیچے پھینکنا کافی ہے, اس کو زندہ جلانا کافی ہے. اس کے لیے یہ جرم اتنا خطرناک ہے. نساؤکم حرث لکم, اللہ فرماتے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. اب اپنی کھیتی کے بعد جس طرح چاہو آؤ. نبی اللہ نے بیوی کو کھیتی کہا, مطلب کیا ہے, کھیت کسان کیا کرتا ہے, کھیت میں دانہ ڈالتا ہے, پھر اس سے کھیتی لہلہاتی ہے, اور پھر اس سے فصل اگتی ہے, اور پھر کیا کرتا ہے اس فصل کی دیکھ بھال کرتا ہے, اور آئندہ مستقبل کے لیے کیا ہے بہترین منصوبہ بندی کرتا ہے. اللہ نے بیوی کو کھیتی کہا. مرد کھیتی کرنے والا, بیوی کھیتی ہے, اولاد اس کھیتی کا پھل ہے, یہ پکی ہوئی فصل ہے. مطلب کیا ہے, غیر فطری راستہ اختیار نہ کرے کوئی. نہیں سمجھتے ہو, صم بکم عمی فہم لا یعقلون ولا یرجعون. او کتھے ہوئے پرا, غیر فطری راستہ اختیار نہ کرے. میں کیا کروں یار, بہت مجبوری ہے. غیر فطری راستہ اختیار نہ کرے. جو انسان کی پیدائش کا راستہ اسی کو انسان اختیار کرے, غیر فطری راستے اختیار نہ کرے. بس اب کافی ہے بھائی. ارے اللہ تعالیٰ نے جانور کو اتنی عقل اللہ نے دی ہے. کبھی کسی نے کسی جانور کے بارے میں سنا کہ اس نے کیا ہے اپنی مادہ کے ساتھ غیر فطری راستہ اختیار کیا؟ ایک گدھا آج انسان بنتا جا رہا ہے جو یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہا ہے, اور ان کی فلمیں دیکھ رہا ہے, ان کی بلو پرنٹ فلمیں دیکھ رہا ہے, اور راستہ غلط اختیار کر رہا ہے جہاں سے اولاد ہونے کی نہیں ہوتی ہے. گندا غلیظ بدبودار راستہ اختیار کرتا ہے. اللہ نے اس راستے کو, اللہ نے عورت کو کھیتی کہا ہے, اور کھیتی کا راستہ کیا ہے اللہ نے خود بتا دیا. اب سنیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں کہ جنہوں نے غیر فطری راستہ اختیار کیا. اللہ کا نبی کتنا رحمت للعالمین, لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے کتنی خطرناک قسم کی وعیدیں سنائی ہیں بھائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اتی حائضا, جو ممنوعہ اوقات کے اندر جو خاتون ہوتی ہیں حیض والی, ماہواری والی, اس حالت میں کوئی کسی اپنی بیوی کے پاس اس حالت میں آیا, اس نے صحبت کی, اب امراتن فی دبورہا, یا غیر فطری راستے, اشارہ سمجھ جاؤ, غیر فطری راستے کو اختیار کیا اپنی اہلیہ کے ساتھ, او اتا کاہنن, یا کسی کاہن کے پاس آیا جو آئندہ کی باتیں بتانے والا. ان کے پاس کیا ہوتا ہے, شیطان ہوتے اوپر جاتے ہیں. اب فرشتے عالم الغیب تو نہیں, وہ تو بادلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے کل کے لیے یہ حکم دیا. اب یہ شیطان ایک بات سن لیتا ہے, بعد میں فرشتوں کو کسی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے, وہ ستاروں کے ذریعے سے مارتے ہیں, تو شیطان دوسرے کو وہ تیسرے کو بتا کر آگے جا کر کاہن کو بتا دیتا ہے. ایک بات سچی بتاتا ہے, 100 جھوٹی ملاتا ہے. کاہن لوگوں کو بتاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں واہ واہ ماشاء اللہ باپو نے کیا بات کہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی کاہن کے پاس آیا, جو آئندہ کی باتیں بتانے والا اس کے پاس آیا, فصدقہ, اور آنے والے نے کاہن کی تصدیق کی کہ بھائی جو کاہن نے بتایا کہ آئندہ اس طرح ہونے والا ہے بالکل صحیح کہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تینوں آدمی ہیں کہ مخصوص ایام میں جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس سے کیا پھر بھی کیا صحبت کرتا ہے, یا یہ کہ غیر فطری راستے کو اختیار کر کے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے, اس کو مجبور کرتا ہے بدبخت, اس سے کیا یہ کام کرواتا ہے, یا کاہن کے پاس آتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ محمد پر جو شریعت اتاری گئی ہے اس نے اس شریعت کا انکار کیا, کافر ہو گیا. وہ ہمارے پاس خود پیغام آیا کہ ہمارے ہسبینڈ صاحب جو ربڑ بینڈ کی طرح وہ یہ کام کر رہے ہیں, کیا کریں. ہم نے آج تک ان کا نام نہیں بتایا, وہ خدا کی قسم نہیں بتائیں گے, لیکن یہ کوئی طریقہ صحیح ہے بھائی. اور بیوی پھر مجبور ہوتی ہے اس لیے کہ وہ طلاق کی گن لے کر بیٹھا ہوتا ہے, نہیں کرے گی تو ماروں گا, فائر کروں گا. اور نبی علیہ السلام فرمایا چھٹی, چل نکل بھاگ, تو نے کفر کا راستہ اختیار کیا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل لا ينظر اللہ الى رجل اتى رجلا او امرأة فی الدبر, اللہ اس انسان کو پیار بھری نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں اور نہ دیکھیں گے کس آدمی کو کہ جو آدمی کسی آدمی سے اپنی شہوت پوری کرے یا غیر فطری راستے سے کسی عورت کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرے. قوم لوط کا عمل, اور قومی لوط بدبخت یہی کام تو کیا کرتے تھے, غیر فطری راستے مرد سے. قرآن میں آتا ہے اتأتون الفاحشہ اتأتون الذکران من العالمین, کہ تم عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو اپنی بیویوں کو اور مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. اس کو کہتے ہیں لواطت کا عمل, اور یہی عمل انسان اپنی بیوی سے کرتا ہے تو انتہا قسم کی گھٹیا حرکت کرتا ہے. اور قوم لوط کے ساتھ کیا کیا, فأخذتهم الصیحۃ مشرقین, ایک عذاب, صبح کے وقت چنگھاڑ آئی, سب مردار ہو گئے. فجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اس بستی کو اوپر تک اٹھا دیا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل, پھر ہم نے اوپر سے نیچے پٹخ دیا اور ان پر پتھروں کی برسات کی, ہر پتھر پر ہر گنہگار کا نام لکھا ہوا تھا. 3 عذابات دیے. یہ اللہ نے بتایا کیا کہ کوئی اگر اس طرح غیر فطری کام کرے, ایسا عمل کرے, ایک زانی ہے, زانی کے لیے کیا غیر شادی شدہ 100 کوڑے مارو, اگر شادی شدہ ہے سنسار کرو, ختم بات. لیکن اگر کوئی یہ کام کرے مرد سے یا اپنی بیوی سے اور وہ بھی غیر فطری راستے میں جائے تو اس کے لیے اور سخت سزا ہے. صرف کوڑے کافی نہیں ہے, صرف سنسار کافی نہیں ہے, جلا دو اس کو. اور یہ میں آپ نہیں کریں گے, یہ حکومت وقت کا کام ہے, نہیں کرتی گناہ گار وہ ہوگی, ہم آپ نہیں کریں گے. بعض ہمارے ساتھی نا میرا الٹا سیدھا نام لے کر مشہور کر دیتے ہیں. کبھی میرے نام کا برگر کھاتے ہیں, وہ کمبخت کبھی کوئی کھلایا نہیں ہے, وہ پوچھا مولوی صاحب وہ برگر کیسے تھا, وہ کون سا برگر, یار وہ آپ کا, وہ کسی نے کہا تھا, وہ پوچھ تو لے بھائی. بریانیاں کھا رہے ہو, وہ مولویوں کے نام برکت سے کھا رہے ہو, ظالموں کچھ تو خدا کا خوف کرو, آج کل ویسے ہی سینہ خراب ہے. تو یہ حال ہے. اور یہ فتوے بھی ٹھوک رہے ہیں کہ جی وہ مولوی صاحب نے یہ کہا, وہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ ہمیں تو, ہمارے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. خیر چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اتنا جوش اچھا نہیں ہوتا بھائی جان. دوسروں کے لیے مسائل نہیں بنانے چاہیے, جو بات جتنی ہے اتنی کہی جائے اور آگے پہنچائی جائے. جھوٹ کاہن کی طرح جھوٹ شامل نہ کیا جائے, یہ دین کی خدمت نہیں, دین کا حلیہ بگاڑنا ہے اور اس کا عذاب پھر بھگتنا پڑے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص, ملعون جس کو کیا کہتے ہیں, ملعون کہتے ہیں, ملعون قادیانی, ملعون منکر حدیث, ملعون ہے وہ شخص جو اپنی اہلیہ کے ساتھ غیر فطری راستے کا انتخاب کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملعون بدبخت ہے یہ انسان.